ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك قبل ليلة. رواه البخاري ومسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر گرامی، اسم گرامی محمد. اب الحمدللہ آج 4 رمضان مبارک ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سال بھر کے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت، جس کا ایک ایک لمحہ فضیلت والا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ مغفرت والا ہے. یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک ایک گھڑی رب کی رحمتوں کے نزول کی گھڑی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر دم لوگوں کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے. یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ایثار کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں خشوع و خضوع کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. رمضان کا مہینہ فتوحات اسلامیہ کا مہینہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا ہوئی. 17 رمضان
رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا معرکہ بپا ہوا تھا، تب بھی مہینہ رمضان کا تھا۔ 8 ہجری، ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ فتح ہوا، سب سے بڑی فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، تو تب بھی مہینہ رمضان کا تھا۔ یہ وہ مہینہ جس میں عمرہ عام عمرہ نہیں رہتا، یہ وہ مہینہ جس میں صدقہ عام صدقہ نہیں رہتا، یہ وہ مہینہ جس میں راتیں عام راتیں نہیں رہتی، یہ وہ مہینہ جس میں نماز عام نماز نہیں رہتی، یہ وہ مہینہ جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا اجر بڑھ جاتا ہے، یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ روزے دار کو خصوصی پروٹوکول دیتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے رمضان کے مہینے کے فضائل اور روزہ رکھنے کے جو فضائل و برکات ہیں، انشاءاللہ 40 سے 50 فضائل و برکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے توجہ سے میری بات سننا ہے اور ہر پوائنٹ انشاءاللہ قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث سے میں انشاءاللہ اخذ کروں گا۔ سب سے پہلی بات رمضان کی فضیلت کے بارے میں، سب سے پہلی فضیلت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ سارے سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو یہ فضیلت نہیں ملی جو رمضان کو ملی، کہ رمضان کے بارے میں مالک کائنات نے کہا ہم نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو جبریل امین کے ذریعے غار حرا میں کائنات کی سب سے افضل ہستی پر، خاتم النبیین پر اللہ کا آخری پیغام بھی نازل کیا، تو رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ یہ رمضان کی فضیلت، اور رمضان کی راتوں میں سے بھی عام رات کے اندر نہیں، رمضان کی تو 29 یا 30 راتیں ہیں، لیکن رمضان کی راتوں میں سے بھی جس رات کا انتخاب کیا وہ 1000 مہینوں سے افضل ذات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، رمضان میں بھی سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا ہے۔ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں فرشتے بھی آتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات آتی ہیں، فرشتوں کا نزول آتا ہے، جبریل امین آتے ہیں، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے، رمضان کے باہر نہیں ہے۔ تو رمضان کی ایک فضیلت، قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے۔ اور ایک ہی حدیث میں رمضان المبارک کے مہینے کی 7 فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہی حدیث میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے، کہتے ہیں رمضان داخل ہو گیا، جب پہلی رات ہی ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، رمضان کی آمد پر اللہ تعالیٰ یہ اسپیشل روزے داروں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے اسپیشل پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں شیاطین کو اور سرکش جنوں شیاطین کو اللہ تعالیٰ باندھ دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی رمضان کے گزرنے تک سرکش شیاطین اور جنوں میں سے کسی کو چھوڑا نہیں جاتا، تاکہ مومن بندوں کی نیکی میں مخل نہ ہو سکے۔ دوسری بات اس حدیث کے اندر، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے سارے دروازے رمضان میں بند کر دیے جاتے ہیں، پورے رمضان میں رمضان کا ایک بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، رمضان کے دروازے بھی بند، شیاطین بھی جکڑ دیے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، اور ان میں سے ایک دروازہ بھی جنت کا رمضان کے پورے مہینے میں بند نہیں کیا جاتا۔ یہ رمضان کی فضیلت، یہ اتنی برکت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ
کر لے، نمازیں پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، استغفار کر لے، صدقات و خیرات کر لے، تیری نیکی کے سامنے جتنی رکاوٹیں ہوتی تھی ساری اللہ نے دور کر دی ہیں، تیرے لیے نیکیوں کو آسان کر دیا۔ یا باغی شر اکثر، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے، 11 مہینے برائیاں کرنے والے، رب کی فرمانی کرنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو لطمت کرنے والے، حقوق العباد میں کمی کرنے والے، حقوق اللہ میں کمی کرنے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے اور صدقات و خیرات کو کوئی حیثیت نہ دینے والے، آ جا، اب تو اللہ نے نیکی کو آسان کر دیا ہے، جو شیطان تجھے گمراہ کرتا تھا اس کو باندھ دیا ہے، اپنے اندر کے شیطان کو بھی باندھ لے اور برائی سے رک جا اور نیکی کی طرف پلٹ۔ 7ویں فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بیان ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات، ہر رمضان کی ہر رات، یہ بڑی غور سے بات سننی ہے کیونکہ بعد میں آپ نے کہنا ہے پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جو ہے عتق من النار کا، وہ روایت ثابت نہیں ہے، متروک روایت ہے، ضعیف روایت ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ رمضان کو اشروں میں تقسیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ناشکری کرنا ہے، میں بیان کرنے لگا۔ جو بندہ 3 اشروں میں رمضان کو تقسیم کرتا ہے وہ رمضان کی قدر و قیمت کو گھٹاتا ہے۔ ہاں اگر سید اس سے ثابت ہوتا ہم بھی مانتے، پھر ہمیں چونو چڑھا کی گنجائش نہیں تھی، لیکن 3 اشروں والی کوئی بات نہیں ہے، سن لے بات، یہ روایت ضعیف ہے۔ ہدایت الروات کے اندر، مشکات کی تخریج کے اندر شیخ البانی نے اس کی مکمل تحقیق الحمدللہ نقل کی ہے۔ رمضان کا اب ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس روایت سے بھی اس ضعیف روایت کا توڑ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ جہنم سے آزادی کا سلسلہ پورا رمضان جاری رہتا ہے، ایک رات نہیں، ایک عشرہ نہیں، پورا رمضان عتق من النار، پورا رمضان جہنم سے آزادی کا ہے اور پورا رمضان رحمت کا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر لفظ آئے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوسری روایت کے اندر لفظ آئے، وہ بھی صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس میں الفاظ آئے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی رمضان میں کھل جاتے ہیں، وفتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے بھی رمضان میں کھل جاتے ہیں۔ تو میں دوبارہ اس کو بیان کرتا ہوں، دیکھو رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ جس دن پہلی رات ہوتی ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، منادی کرنے والا منادی کرتا ہے اللہ کی طرف سے، نیکی کو چاہنے والے نیکی میں جلدی کر لے، نیکی میں آگے بڑھ جا، برائی کو چاہنے والے برائی کو چھوڑ دے، برائی کا ارادہ ترک کر دے، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، رمضان کی ہر رات میں آزاد کرتے ہیں۔ رحمت کے دروازے بھی کھل گئے، جنت کے دروازے بھی کھل گئے، آسمان کے دروازے بھی کھل گئے، جہنم سے آزادی بھی ملنے لگی ہے، شیاطین کو بھی جکڑ دیا گیا ہے۔ کون بد نصیب ہے کہ اتنی نیکیوں کی آسانیاں، نیکی کی فراخی، اتنی زیادہ نیکیوں کا موسم بہار ہو، پھر بھی بندہ نمازوں کو ترک کرے، پھر بھی بندہ روزے کو چھوڑے بغیر کسی عذر کے، اور صدقات و خیرات نہ کرے، پھر بھی کنجوسی، جیب کے اندر مال کو دبا کے رکھے، اپنے صندوقوں کے اندر مال کو دبا کے رکھے، خرچ نہ کر سکے، جہنم سے آزادی نہ لے سکے، جنت کو حاصل نہ سکے، اس سے بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان کی ایک اور فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتاکم رمضان شہر مبارک، کسی مہینے کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے سوائے رمضان مبارک کے کہ آپ کسی کو رمضان کی مبارک دے سکتے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتاکم رمضان شہر مبارک، آپ نے خود لفظ بولے، رمضان مبارک آپ بولتے ہیں، رمضان کریم بولتے ہیں، جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کی برکت مبارکباد دی ہے صحابہ کو۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، جو بڑی برکت والا مہینہ ہے، جس کے دن کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس ایک رات کی خیر سے محروم رہ گیا،
سے محروم ہو گئے. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ سنن نسائی کے اندر ہے. رمضان کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. فضیلتیں سنی جائیں ذرا رمضان کی. رمضان کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اتقاء فی کل یوم و لیلۃ لکل عبد منہم دعوۃ مستجابۃ. یہ مسند احمد کی حدیث ہے, سند اس کی صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے. رمضان دعائیں کرنے کا مہینہ ہے. رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اس گھڑیوں کو غنیمت جانو. مال چاہیے, اولاد چاہیے, گناہوں سے معافی چاہیے, پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو, مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو, فساد, لڑائی جھگڑے, گھروں کے معاملات کے اندر پریشان ہو, ساری پریشانیوں کا حل رمضان میں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے ہر دن اور رات کے اندر 24 گھنٹوں میں اللہ کا جو بھی مومن بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ مسند احمد رسول اللہ کی حدیث ہے. رمضان کی یہ فضیلت کہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اسی طرح رمضان صبر کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر صبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو شہر الصبر کہا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. لڑائی نہیں کرنی, جھگڑا نہیں کرنا, کسی کو برا بھلا نہیں کہنا, ہر بات کے اندر بحث و تمہیز, گھر میں ہو, باہر ہو, بازار میں ہو. آگے میں اور حدیث سناؤں گا کہ روزہ رکھنے کے آداب کیا ہیں. روزہ تو بندے کے اندر صبر ضبط اور بندے کے اندر تحمل پیدا کرتا ہے, برداشت پیدا کرتا ہے بندے کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کا مہینہ قرار دیا. سمجھ سکتے ہیں پیاس سے صبر کرتے ہیں, بھوک سے صبر کرتے ہیں. اور ایون بندے کو جب بھوک لگی ہو تو بندے کی طبیعت سب سے زیادہ چڑچڑی ہوتی ہے. سب سے زیادہ بندے کی طبیعت کس وقت چڑچڑی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ بندہ غصے میں اس وقت ہوتا ہے جب بندے کو شدید بھوک لگی. تو یہ صبر ہی ہے نا کہ بندہ رمضان کے مہینے کے اندر اتنی بھوک پیاس بندے کو کھائی جا رہی ہے, پھر بھی بندہ کوئی کسی کے ساتھ لڑتا نہیں ہے, جھگڑتا نہیں ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اپنی طبیعت کو ٹھنڈا رکھتا ہے. یہ رمضان کی برکت ہے کہ بندہ روزہ رکھنے اور بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود, عام دنوں میں بندے کو اتنی بھوک لگی ہو تو بندہ تو کسی کو چھوڑے نا. گھر کے اندر بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے شام کے وقت, وہ مزدور آتا ہے تھکا ہارا گھر آتا ہے, وہ بھوک لگی ہوتی ہے, تھوڑا سا کھانا لیٹ ہو جائے لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن رمضان میں ایسا نہیں ہوتا. سامنے افطاری پڑی ہے, نہیں پڑی, 10 منٹ رہتے ہیں, آدھا گھنٹہ رہتا ہے, گھنٹہ رہتا ہے, کوئی لڑائی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ رمضان صبر سکھاتا ہے بندے کو. الحمدللہ رمضان کا مہینہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے. غلطیاں اور گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث سنانے لگا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان کفارۃ لما بینہما ما یجتنب ما لم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں, ایک نماز فجر پڑھی ظہر تک کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ظہر سے اثر, مغرب سے عشاء, عشاء سے فجر تک 5 نمازیں, ان کے درمیان جو چھوٹے موٹے گناہ غلطی کوتاہی ہوتی ہے وہ سارے فرض نمازوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں کوئی خرابی کر کے آیا ہوں, کسی غیر محرم عورت, اس کو میں نے دیکھا ہے, شہوانی نظر سے دیکھا ہے, اور بھی کچھ تجاوز کر گیا ہوں حد سے, بڑا گناہ نہیں کیا, کبیرہ گناہ. اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی, ہمارے ساتھ باجماعت فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا, اس نماز کی برکت سے اللہ نے تیرا یہ گناہ معاف کر دیا. 5 نمازیں, ان کے درمیان جتنے چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں یہ 5 نمازوں سے ہی معاف ہو جاتے ہیں. جو بندہ 24 گھنٹوں میں پابندی سے 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے کم از کم صغیرہ گناہ باقی نہیں رہتے. والجمعۃ الی الجمعہ, ایک جمعہ پڑھتا ہے اگلے جمعے تک کے 7 دنوں کے جتنے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. ورمضان الی رمضان, ایک پیکج 24 گھنٹوں کا. آپ میموری فریش کرتے ہیں نا اپنے, کوئی بھی کمپیوٹر ہو, آپ حساب کے کھاتے لکھتے ہیں تو آپ ایک حساب کا کھاتا نل کرتے ہیں سارا کر کے کہ بھئی آج 24 گھنٹوں کا. ایک آپ ہفتہ روزہ کرتے ہیں اور ایک آپ سالانہ کرتے ہیں, جب سارا بجٹ بناتے ہیں اور سارا آڈٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا 24 گھنٹے کا روزانہ پیکج, روزانہ کھاتا نل, عشاء تک 5 نمازیں پوری پڑھی, سارا کھاتا نل ہے, آج کوئی صغیرہ گناہ نہیں.
پھر ہفت روزہ جمعہ ایک پڑھا اگلے جمعے تک جتنے سارے گناہ ہوتے ہیں اگلا جمعہ پڑھو، 7 دن کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے سارا کھاتا نل۔ پھر سالانہ بجٹ، سالانہ آڈٹ ہوتا ہے رمضان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے جو روزے رکھے، رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک کے سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، جو اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے کہ رمضان کی وجہ سے سارے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، کیونکہ کبیرہ گناہ صرف نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے اسپیشل توبہ کرنی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں رمضان کے پورے کو روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھر گیا۔ پہلے جو حدیث سنائی ہے وہ سالانہ پیکج ہے، یہ جو حدیث سنائی ہے یہ لائف ٹائم پیکج۔ 30 سال عمر ہوگی، 32 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، بھائی رمضان کے اس سال رمضان کے روزے رکھو ایمان سے، ثواب کی نیت سے، اور رمضان کی قدر و قیمت کو جان کے، جاگ کے، بیدار ہو کے، تمام طرح کی برائیوں کو چھوڑ کے جو روزے کو ختم کرتی ہیں، روزے کو حفاظت کرتی ہیں، تو یقین جان لو یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ رمضان کے جو بندہ روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، آپ نے فرمایا اس کے پچھلے ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ رمضان کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کیا چاہیے بھائیو، رمضان کی قدر کر لو، محنت کر لو۔ ابھی تو چوتھا دن ہے رمضان کا، ابھی بہت سارے دن باقی ہیں۔ اگر کوئی سستی پہلے 4 دنوں میں رہ گئی، باقی کے 26 دنوں میں نہیں رہنی چاہیے، باقی کے 25 دنوں میں نہیں رہنی چاہیے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف کروانا چاہتے ہو۔ آپ کے بعد کوئی بندہ آئے، آپ نے اس کا قرضہ دینا ہو 10 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، آپ کو یار اتنا قرضہ ہے میں ساری عمر کما کے تمہاری جولی میں ڈالتا ہوں، میرا قرضہ میں تو نہیں سے چھوٹ سکتا۔ وہ بندہ کہتا ہے یار آپ میرا قرضہ نہ دو، میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، یہ میرا کام ہے، 1 مہینے میری دکان پہ آپ روزانہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کر، 1 مہینہ میرے اس کام میں میرا ہاتھ بٹا دو، میرے پاس مزدوری کر لو، میں آپ کو 50 لاکھ کا قرضہ جو زندگی بھر تم ادا نہیں کر سکتے تھے، میں 1 مہینے میں معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ یہ بندہ 20 سال زندگی گزاری، 30 سال گزاری، 40 سال گزاری، 50 سال گزاری، گناہ کیے، غلطیاں کی، رب کی نافرمانیاں کی، لوگوں کو ستایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، آج مالک سے کہتا ہے کہ گناہ معاف کرنے کی کوئی صورت نظر آئے، مالک کہتا ہے 1 رمضان کا مہینہ تجھے نصیب کر دیا ہے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، تیرے اندر قوت ایمانی ہو، ثواب کی نیت ہو، اللہ کے لیے نیت خالص ہو، رمضان کے روزے رکھنا تیرا کام ہے، تیرے پچھلے 50 سالوں کا، 60 سالوں کا، 30 سالوں کا سارا قرضہ معاف کر دینا مالک کائنات کا۔ تو رمضان میں گناہ معاف ہوتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رمضان مہینہ ذکر کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا رمضان کے روزے کی آیت کے ساتھ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر کرو۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنی زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہی 24 گھنٹے جاری رکھیں، اس میں شکر بھی ہو گیا، اس میں حمد بھی بیان ہو۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جو سال بھر میں سب سے بہترین وقت ہے گناہ معاف کروانے کا، اور اگر اس سے محروم ہو گیا تو وعید بھی بہت بڑی، آپشنل پیکج نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جو جس نے رمضان کے مہینے کی برکتیں سمیٹ لی، تو جو محروم رہ گیا، روزے کا خیال نہیں کیا، قیام کا خیال نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا، ذکر اذکار نہیں کیے، اپنی حالت، اپنی عادت کو بدلا نہیں ہے رمضان میں، تو ٹھیک ہے پھر آ جائے گا رمضان،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث سنانے لگا ہوں، ساری حدیث نہیں پڑھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین وقت ہے رمضان، گناہوں سے نکلنے کا، گناہوں سے آزادی کا. اور اگر یہ موقع ضائع کر دیا تو یہ وعید بھی بہت بڑی ہے جس نے رمضان سے محروم رہ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آئے، ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین آمین آمین. صحابہ نے پوچھا آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب راغم عنف عبد دخل علیہ رمضان ولم یغفر له، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آسمان سے جبریل امین آئے. جبریل امین نے ایک دعا کی، دعا نہیں بلکہ وہ دعا کی، کہا وہ بندہ خاک آلود ہو جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا پورا مہینہ پا کے بھی وہ گناہوں سے معافی نہ لے سکا، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بندہ تباہ ہو جائے، وہ بندہ برباد ہو جائے جو رمضان کو پا کے بھی اس کی برکات کو نہ سمیٹ سکا، اللہ سے معافی نہ لے سکا، جنت کا داخلہ نہ لے سکا، جہنم سے آزادی نہ لے سکا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اس کی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے دعا کی ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا آمین آمین. ہاں جو بندہ رمضان کی قدر نہ کرے واقعہ اس قابل ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. اللہ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت ہے. جہاں رمضان کی فضیلت ہے وہاں رمضان کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے. جو رمضان کے مہینے میں نیکی نہیں کرتا، گناہ معاف نہیں کرواتا، روزے اور قیام کا خیال نہیں کرتا، میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ تباہ ہو گیا، وہ بندہ اللہ کو منہ کے دکھانے کے قابل نہیں رہا. بہت بڑی وعید ہے، بددعا ہے اس بندے کے لیے. لہذا رمضان کی قدر کرو میرے بھائی. اس سال رمضان میں ہم نے اللہ سے معافی لے کے رہنی ہے، معافی لے کے رہنی ہے. ہم نے جہنم سے آزادی والوں میں اپنا نام لکھوا کے رہنا ہے، ہم نے جنت والوں میں اپنا نام لکھوا کے رہنا ہے. یہ عہد کرو، یہ تہیہ کرو اور اپنے آپ کو نیکی پہ ابھارو. یہ چھوڑ دو سستیاں، مزدوری کرتے ہیں روزہ کیسے رکھے، کام کرتے ہیں روزہ کیسے رکھے، سارے زندگی روزہ نہیں رکھا ہے اب روزہ کیسے رکھے، یہ تھوڑی سی بیماری ہے روزہ کیسے رکھے. اللہ کی قسم، ہاں جس کی کوئی سیریس بیماری ہے، عذر ہے، اللہ بھی اس کو نہیں پوچھتے، مسائل میں بیان کر چکا ہوں. لیکن یہ مزدوری ہے، یہ دیہاڑی ہے، یہ فلاں کام ہے، اس وجہ سے رمضان کو ضائع کر دینا. نوجوان ہٹے کٹے لوگ ہم دیکھتے ہیں بازاروں کے اندر دکان پہ بیٹھے ہیں یار، سودا لگا کے بیٹھے ہیں، کپڑے کی دکان پہ بیٹھے ہیں، دوسری دکانوں پہ بیٹھے ہیں، سبزی کا ٹھیا لگا کے بیٹھے ہیں. اب اس میں کون سی زیادہ ایسی جسمانی اس میں طاقت لگتی ہے، جسمانی ہمت لگتی ہے؟ کون سا آپ روڈوں کے اوپر بجری ڈال رہے ہو؟ ویسے تو روڈوں کے بجری ڈالنے والوں کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن تم کون سی زیادہ محنت کر رہے ہو؟ بازاروں کے اندر ہم نے ساتھیوں سے پوچھا ہے جو بازار میں کام کرتے ہیں، کہتے ہیں بازار میں بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں، بہت کم. اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ کا ڈر نہیں آتا. ہندوؤں کی دیوالی آتی ہے، کون سا ہندو ہے جو دیوالی نہ مناتا ہو؟ ہندوؤں کے لیے دیوالی کا اپنا تہوار ہو یا پھر کوئی بھی طرح کا تہوار ہو، کرسمس آئے عیسائیوں کے لیے سال میں ایک دفعہ. کون عیسائی ہے جو کرسمس پہ گھر بیٹھے کہا میں کرسمس کا تہوار نہیں مناتا اور لوگ اس کو عیسائی بھی سمجھتے؟ یہ صرف مسلمان ہی ہے جو جمعے کا خیال نہیں کرتا. رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ تہوار ہے مسلمانوں کا رمضان. بازاروں میں نظر آئے رمضان ہے، گلی کوچوں میں نظر آئے رمضان ہے، مسجدوں میں نظر آئے رمضان ہے، گھروں میں نظر آئے رمضان ہے، ہر جگہ پہ رمضان کی برکات نظر آنی چاہیے. یہ مسلمان ہی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے. اسلام کا چوتھا رکن اس کو چھوڑتا ہے. نوجوان ہے 25 سال کا 30 سال کا، ہٹا کٹا ورزش لگاتا، جم جاتا، واک کرتا، دوڑے لگاتا، ہاکی کھیلتا، کرکٹ کھیلتا، دنیا جہاد کے کام کرتا ہے، لاہور تک پشاور تک مال لینے کے لیے چلا جاتا ہے گرمی کے اندر، لیکن رمضان کے مہینے کی وجہ سے کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. کوئی عیسائی ہے جو کرسمس نہ منائے، کوئی ہندو ہے جو اپنا تہوار چھوڑے، تو کیسا مسلمان
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، اپنا انجام دیکھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پہ آمین کہا. اپنی زندگی دیکھ لے وہ بندہ جو روزہ نہیں کرتا، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کو چھوڑ دے گا. رمضان کی یہ برکت ہے میرے بھائیوں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کر 2 صحابی، ایک صحابی جو نیکیاں کرنے والا بہت زیادہ تھا، نمازیں نفلی روزے بہت رکھتا تھا، وہ میدان مقتل میں شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرنے کے لیے گیا. یہ رمضان کی برکت ہے. ایک صحابی جو نیکی میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا تھا، دونوں دوست تھے، ایک میدان میں گیا غزوہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا. دوسرا اس کا ساتھی جو فرض پورے کرتا تھا، زیادہ نفلی نیکیاں نہیں کر پاتا تھا، یہ بندہ سال بھر زندہ رہا. 1 سال کے بعد یہ فوت ہوا. اس صحابی کو جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے 1 سال کے بعد خواب آیا. خواب میں یہ دونوں صحابی ملے. جو بندہ 1 سال کے بعد فوت ہو کے اللہ کے پاس پہنچا تھا، خواب میں دیکھا یہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا. اور جو شہید ہوا تھا میدان مقتل میں جہاد میں، جب یہ گیا جنت کے دروازے پہ تو اس کو کہا لم یانے وقت دخول کا، اے شہید ابھی تک تیرے جنت میں داخل ہونے کا وقت نہیں آیا، ابھی چلا جا. مسند احمد کے ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اس صحابی نے بات بیان کی کہ شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے، عام موت مرنے والا مسلمان پہلے جنت میں جا رہا ہے. اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس میں تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شہید 1 سال پہلے دنیا سے چلا گیا تھا. 1 سال جب دنیا سے چلا گیا، اس کی نیکیاں، اس کے اعمال، نمازیں، روزے کٹ گئے. یہ 1 سال زندہ رہا ہے. اس نے 1 سال میں نمازیں پڑھی ہیں، اس نے 1 سال میں جمعے کی نماز ادا کی ہے، اس نے 1 سال میں نفلی روزے رکھے ہیں، اس نے 1 سال میں رمضان کا مہینہ پایا. رمضان کے مہینے کے 1 سال کے روزے، 1 مہینے کے روزے اس شہید سے زیادہ ہے. وہ پہلے اگرچہ فوت ہوا، وہ شہید ہوا، اس کا اجر بہت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس نے 1 سال کی نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، 1 سال کے جمعے زیادہ پڑھے ہیں، 1 سال کے روزے زیادہ رکھے ہیں، لہذا اس کو جنت میں پہلے داخل کیا. یہ فضیلت ہے رمضان مبارک میں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی عمر لمبی ہو جائے اور عمر لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی زیادہ کرے، وہ اس کے لیے خوشخبری کا باعث ہے. لیکن جس کی عمر بڑھتی جائے اور نیکیاں کم ہوتی جائیں، وہ اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت. تو جو عمر بڑھے نیکیاں بڑھنی چاہیے. تب لمبی عمر 70 سال کی اس بندے کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس نے 70 سال میں نماز نہ چھوڑی ہو، روزہ نہ چھوڑا ہو، کوئی جمعہ نہ چھوڑا ہو، صدقات و خیرات کرتا رہو. لیکن ایک بندہ 70 سال جیا ہو، 70 سال میں اس نے فرضی نماز نہ پڑھی ہو، روزے پورے نہ رکھے ہو، زکوٰۃ نہ دی ہو، حج فرض کیا ہوا نہ ہو، یہ بندہ تو بہتر تھا 5-7 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، حساب کتاب سے مر جاتا. 70 سال کے بعد نماز نہیں، روزہ نہیں، مر رہا ہے تو ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے 70 سال کی عمر. لیکن ایک بندے کو 70 سال عمر ملی، 70 سال کی نمازیں پاؤ ڈالو، 70 سال کے روزے ڈالو، 70 سال کے صدقات ڈالو، 70 سال کو اندر کوئی حج عمرہ کیا وہ ڈالو، تو اس کے 70 سال کا پلڑا کتنا بڑھ جائے گا. دوسرے لوگوں سے ایک بندہ 50 سال کی عمر میں فوت ہوا، یہ 70 سال کی عمر میں فوت ہوا، 50 سال والے سے اس کے اعمال 20 سال سے. تو عمر بڑی ہو تو نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حج کا ارادہ کیا تھا، حج پہ نہ جا سکی، انصاریہ عورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سنان اس کا نام تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا تو حج کیوں نہیں کر سکی؟ فرمایا 2 ہی اونٹنیاں تھی، اس پہ ہم پانی ڈھوتے ہیں، اور کوئی سواری میرے شوہر کے پاس نہ تھی، حج پہ نہیں جا سکی، آپ کے ساتھ محروم رہ گئی. آپ علیہ السلام نے اپنی اس صحابیہ کو کہا جب رمضان کا مہینہ آئے تو عمرہ کر لینا، فإن عمرة فی رمضان تعدل حجة معی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں کیا جانے والا
ساتھ مل کے حج کیا. یہ فضیلت زندگی بھر بندے کو اب قیامت تک مل رہے. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ کے ساتھ نماز پڑھنے حج کرنے کی فضیلت نہیں مل سکتی. لے گئے جو لے گئے, لیکن رمضان میں عمرہ کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, رمضان میں عمرہ کرنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے جتنا ثواب ہوتا ہے. تو لوگوں کوشش کرو جن کے پاس مال ہے رمضان میں عمروں پہ جایا کرو. اور جس کا فرضی حج ہے, اس میں شرعی مسئلہ بھی آ جاتا ہے, جس پر حج فرض ہوا ہے یہ حج جتنا ثواب ملے گا اپنی جگہ پر جو فرضی حج ہے وہ کرنا لازم ہی رہے گا. یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں ₹1,00,000 کا عمرہ کر کے حج سے جان چھڑاتا ہے. اس لیے رمضان کے مہینے کا قیام, تراویح, چاہے انفرادی پڑھو چاہے امام کے ساتھ پڑھو, ہاں امام کے ساتھ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کا قیام ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کرے, رمضان کا قیام کرنے کی وجہ سے بھی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اور نوجوانوں, تراویح سے بھاگنے والوں, کون سی فرض ہے یار؟ فرض تو نہیں ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. فرض نہیں ہے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تراویح فرض نہیں ہے, لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. روزہ فرض ہے, تراویح قیام فرض نہیں ہے, لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. کیا چاہیے کہ جو آپ 8 رکھتے ہیں, 4 رکھتے ہیں, 20 رکھتے ہیں, وہ 20 ہی پڑھ لو. لوگ سوال کرتے ہیں, فیس بک پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, اور تراویحاں 20 پڑھنی ہے 8 پڑھنی چاہیے نہیں, تے نہ پڑھنی 8 دے تے 20 پڑھنی, بات فیس بک تے ایویں لڑی جا رہی. وہ یار تو 8 ہی پڑھ لے, یار تیرے زیادہ ہمت ہے تو 20 پڑھ لے جا کے, نفلی نماز ہے نا. ہاں اگر آپ مسئلے کی حیثیت سے پوچھو کہ سنت کیا ہے تو پھر ہم کہیں گے 8 ہی سنت ہے, رسول اللہ سے 20 پڑھنا ثابت نہیں. ہاں ویسے نفلی نماز ہے 100 بھی پڑھ لو, پھر 20 کے کیوں جھگڑا ہے؟ پھر 100 بھی پڑھ لو, 40 پڑھ لو, 50 پڑھ لو, 80 پڑھ لو, جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. 8 پڑھنا رسول اللہ کا معمول تھا, یہی سید عائشہ نے بیان کیا. ہاں مسئلے کے طور پر ہمارے بہت بڑے محقق مناظر اسلام مولانا الیاس محمد صاحب اور ایک مکی صاحب ہیں, وہ جو مسجد حرام میں وہ بابا جی, اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, حضرت عمر پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تراویح کا مسئلہ اٹھایا, اور یار ہم کہتے ہیں آپ 20 پڑھو, 40 پڑھو, 50 پڑھو, 100 پڑھو, کوئی اعتراض نہیں, لیکن اللہ کے لیے یہ تو نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 پڑھنا ثابت, یہ جھوٹ نہ کہو. اور اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ حضرت عمر نے 20 پڑھنے کا حکم دیا ہے, یہ حضرت عمر خلیفہ راشد پر بہتان ہے. موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 2 امام مقرر کیے حضرت عمر نے, اور وہ لوگوں کو 8 رکعت ما وتر 11 سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں پڑھاتے تھے. 20 رکعت حضرت عمر سے بھی ثابت نہیں. سند ضعیف ہے. عثمان بن شیبہ متروک راوی ہے محدثین کے نزدیک. عثمان بن شیبہ متروک راوی ہے, محدثین نے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا. حضرت عمر نے بھی 20 نہیں پڑھی, اللہ کے نبی نے بھی 20 نہیں پڑھی. ہاں فتویٰ لیتے ہو نفلی نماز ہے بھائی 20 کی بجائے 100 پڑھ لو, کوئی اعتراض نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, لیکن یہ مت کہو کہ اللہ کے نبی نے 20 پڑھی ہے یا حضرت عمر نے 20 پڑھا ہے, یہ غلط ہے, یہ جھوٹ بات. جس روایت سے دلیل لے رہے ہو وہ روایت ثابت نہیں ہے. جو صحیح روایات ہے بخاری کی, موطا امام مالک کی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حدیثیں ہوں تو وہ اس میں 8 کا ہی تذکرہ ہے. حضرت عمر کے تعلق سے اس میں بھی 8 کا تذکرہ ہے. صحیح. تو رمضان کا قیام کرنا فرض نہیں ہے, لیکن نوجوانوں اس کی فضیلت اتنی ہے کہ بھائی یہ قیام کر کے 30 دنوں کا قیام کر کے زندگی بھر کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ تراویح پڑھنا. لوگ سوال کرتے ہیں, یہ بھی وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 3 دہاڑے پڑھی ہے تو تسی کیوں پورا مہینہ پڑھ لے. یہ بھی سوال ہے نا, مارکیٹ میں آیا ہوا ہے, فیس بک کی مارکیٹ میں سوال کرتے ہیں. شیعہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ ٹھٹا کرتے ہیں تراویح کا. وہ ایک بدبخت مر گیا ہے, اللہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جس کا وہ لائق تھا. وہ کہتا ہے میں نے مولوی صاحب سے پوچھا یہ رمضان میں کیا تم نے لوگوں کو سٹ سٹینڈ کروا رہے.
اس طرح استہزاء کرتا تھا بدبخت اس قیام رمضان کا اور تراویح کا. اور کئی دوسرے لوگ بھی کہتے اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھی، آپ پورا سال پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ پہلی بات، اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح پڑھائی، چوتھے دن یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد تراویح پڑھنی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ تمہارا شوق دیکھ کے مجھے خدشہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں تراویح کو تم پہ فرض نہ کر دے، اس لیے واجبات نہیں. اللہ کے نبی کے بعد تو واجبات ہونے کا، تو چوتھے دن نہ پڑھانے کی علت کیا تھی صحیح بخاری میں؟ کہ فرض نہ ہو جائے. پراپیگنڈا کرتے ہو. اس کے بعد پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، خلیفہ راشد عمر ابن خطاب کا عمل ہے کہ باجماعت پورا مہینہ تراویح پڑھانا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے. اور حدیث بیان کر رہا ہوں مرفوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام، حدیث کے الفاظ سننا پورا مہینہ پڑھنے کی، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو بندہ امام کے ساتھ رات کا قیام کرے، رمضان کا قیام کرے، یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، سنن نسائی میں روایت ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، دوسری کتب کے اندر ہے، اور تمام محدثین نے قیام رمضان مع الامام کا باب باندھا ہے کہ امام کے ساتھ رمضان کا قیام کرنے کا باب. حدیث مرفوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تراویح پورا مہینہ پڑھانے کی اجازت اس حدیث میں دی ہے. آپ نے فرمایا جو امام کے ساتھ قیام رمضان کرے یہاں تک کہ امام وتر پڑھ کے فارغ ہو جائے، پھر وہ بندہ جا کے سو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ لہ قیام کل قیام لیلۃ، اللہ تعالیٰ امام کے ساتھ قیام کرنے کی وجہ سے اس مسلمان کی ساری رات کو قیام میں لکھ دیتے. یہ فضیلت ہے باجماعت قیام کا. پوچھتے ہیں باجماعت اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھی ہے، بعد میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ امام کے ساتھ تراویح قیام رمضان کرے اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی، جا کے سو جائے. یہ حدیث صحیح ہے. رمضان میں صدقہ کرنا، نفلی صدقہ کرنا، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ ثواب ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، آپ علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. جب رمضان داخل ہوتا اللہ کے نبی اس طرح سخاوت کرتے، تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے. جس طرح تیز آندھی سوکھے ہوئے درختوں کے پتے گرا دیتی ہے، کثرت سے گراتی ہے، بارش ہو جاتی ہے پتوں کے گرنے کی آندھی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ کرتے تھے. یعنی اتنا ہاتھ کھول دیتے تھے، جو سائل آئے دو، جو فقیر آئے دو، جو مسکین آئے دو، جو بیوہ آئے دو، جو یتیم آئے دو، مسجد میں خرچ کرو، مدرسے میں خرچ کرو، اللہ کے راستوں میں خرچ کرو، فقراء پہ خرچ کرو، مساکین کے خرچ کرو، مجاہدین پہ خرچ کرو. رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے دور کرنے کا مہینہ. رمضان کے مہینے میں کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کرنا چاہیے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی صحیح بخاری کی حدیث، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ رات کو جبریل امین تشریف لاتے. ہر سال رمضان میں روز جبریل امین آسمان سے زمین پہ تشریف لاتے. صحیح بخاری کی حدیث. اور کرتے کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، جبریل امین محمد رسول اللہ کا قرآن سنتا تھا. رمضان کا مہینہ قرآن مجید پڑھنے کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، سیکھنے کا مہینہ ہے. ترجمہ القرآن، درس قرآن، خلاصہ قرآن، جو ملے سن ڈالو، جو ملے پڑھ ڈالو. ایک دفعہ کم از کم نادرہ کے ساتھ قرآن ضرور پڑھنا. اور جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے اور کر کے بھلا دیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے سامنے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ان حفاظ سے، ان بھائیوں سے، کاروبار زندگی میں پڑھ کے اللہ کے بندے نیت کر لو کہ اس سال رمضان میں نے 10 پارے دہرانے، بس
اگلے سال پھر 10 پھر 10، انشاءاللہ 3 سالوں کے رمضان میں آپ کا قرآن پکا ہو جائے گا، جو ہمیشہ کے لیے آپ کو. بہرحال جن کو قرآن زبانی یاد ہے، ایک دفعہ کم از کم قرآن مجید کو ضرور پڑھنا ہے رمضان میں، اور جن کو نہیں یاد اوپر سے دیکھ کے کم از کم ایک دفعہ قرآن ضرور پڑھنا ہے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آخری رمضان تھا، آپ نے جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا 2 دفعہ دور کیا. ہر سال رمضان میں کتنی دفعہ دور کرتے تھے؟ ایک دفعہ جبریل کے ساتھ. جب زندگی کا آخری رمضان تھا، آپ نے 2 دفعہ جبریل کو قرآن سنایا ہے. تو میرے بھائی، قرآن سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے کا مہینہ ہے رمضان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح رمضان کا مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے. وہ آخری عشرے کے اندر میں بات بیان کر دوں گا. اور روزہ رکھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں. یہ تو میں نے رمضان کے فضائل بیان کیے ہیں، روزے کے بہت سارے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے کہا ہے کہ روزہ جو ہے اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے. لعلکم تتقون. روزہ رکھنے کا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ بندے کی تمام عبادات، نماز، روزہ، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اور ڈر پیدا ہو جائے. روزے سے بڑھ کر اللہ کا تقوی پیدا کرنے والی کوئی اور چیز ہی نہیں. اللہ نے فرمایا روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. اور اسی طرح روزے رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم سے ڈال ہے. اور جہنم کے سامنے جیسے بندہ لڑ رہا ہوتا ہے، سامنے سے تیر آتے ہیں، تلواروں کے بار آتے ہیں، بندہ چمڑے کی، لوہے کی ڈال اپنے آگے کر لیتا ہے، بختر بند گاڑی استعمال کرتا ہے بموں کے دھماکوں سے بچنے کے لیے. اور جہنم سے بچنا ہے. جہنم کے سامنے اگر کوئی چیز آڑ ہے تو رسول اللہ نے فرمایا وہ روزہ ہے. آپ نے فرمایا الصیام جنۃ. روزہ ڈال ہے، روزہ ڈال ہے. یستجن بہل عبد من النار. یہ روزہ ایسی ڈال ہے کہ روزہ رکھ کے بندہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. روزہ رکھنے سے، ایک روزہ جو فی سبیل اللہ رکھے، جہاد فی سبیل اللہ میں ایک روزہ رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے. ایک روزہ رکھنے سے بندہ 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھنا رسول اللہ کی وصیت ہے، اور روزے کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. صدقے کر لو، نمازیں پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، لیکن روزے کا کوئی بدل نہیں ہے. روزہ روزہ ہے، روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. کیونکہ بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاف العشر بعشر امثالها. بندے کا ہر نیک عمل اس کو بڑھایا جاتا ہے، زیادہ کیا جاتا ہے. ہر بندے کا ہر نیک عمل، ہر نیکی بندہ کرتا ہے کم از کم اجر 10 گنا ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الصوم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے کہ روزہ دار کو اجر بے حساب ملتا ہے، گن کے نہیں ملتا، شمار کر کے نہیں ملتا. نمازوں کا اجر ملے تو شمار کر کے ملے، صدقے کا اجر ملے تو شمار کر کے ملے، جہاد کا اجر ملے تو شمار کر کے ملے. ایک روزہ ہی وہ عبادت ہے کہ جس کا اجر ملتا ہے، بے حساب ملتا ہے، رب کی مشیت میں ہے، جتنا چاہے دے دے. ایک روزہ رکھو رب 1000 کا اجر دے دے، ایک روزہ رکھو رب 7000 کا اجر دے دے. یہ رب کی مشیت میں ہے. فرمایا سب نیکیاں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک حساب لگتا ہے، سوائے روزے کے اجر کا کوئی حساب نہیں. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. مالک فرماتا ہے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر بھی مالک کائنات خود دے گا. یَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ لِأَجْلِي. بندہ اپنا روزہ اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے لیے کرتا ہے تو میں بندے کا اتنا بھی بھلا نہ کروں کہ میں اس کے حساب کتاب کے بغیر اجر دوں. اب یہ اللہ کو پتا ہے کہ روزے کا اجر کتنا ہے، اللہ نے اس کا اجر بتایا. باقی ہر نیکی کا اجر معلوم ہے کہ کم از کم 10 ملتا ہے، 700 گنا تک ملتا ہے. اخلاص زیادہ ہو 700 بھی زیادہ مل سکتا ہے. لیکن روزے کا تو اجر بھی معلوم نہیں ہے، یہ بے حساب ہے، بے حساب. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. اصل الصائم فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. ایک جب اپنا روزہ ختم کرتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، تب بھی خوشی ملتی ہے. دوسری خوشی دنیا میں نہیں ملے گی، آخرت میں جب رب تعالیٰ سے روزے دار کی ملاقات ہوگی، پردے نور کے ہٹ جائیں گے،
اپنے رب کے چہرے کا دیدار کر کے ملے. روزے دار کو رب کے چہرے کا دیدار ہوگا، رب سے ملاقات ہوگی، اور روزے دار کی خوشی تو بالا ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے بالا خانے تیار کیے ہیں، ایسے بالا خانے تیار کیے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے، باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، جیسے گویا کے شیشے کے بنے ہوئے، موتیوں کے بنے ہوئے، جواہر کے بنے ہوئے ایسے ایسے بالا خانے اور ایسے ایسے موتی کے محلات تیار کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے تیار کس کے لیے کیے ہیں؟ اس کے لیے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور نرم کلام کرے، اخلاق سے بات کرے. اور باتابع الصیام، یہ بالا خانے موتی کے محلات اس کے لیے ہیں جو پے در پے رب کی رضا کے لیے روزے رکھتا. تین بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تین بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے روزے دار ہے، جب تک کہ روزہ افطار نہیں کر دیتا روزے دار کی دعا کو رب نہ قبول نہیں کرتے، روزے دار کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے. روزے دار کو جو دوسرے روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائم کان لہ مثل اجرہ، جو بندہ کسی دوسرے روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو بھی ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو وصیت کی. ایک صحابی آئے، ابو امامہ آئے، انہوں نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کیجئے، ایسا عمل بتائیے جو مجھے ساری زندگی نفع دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کون سا عمل بتایا؟ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، اے میرے صحابی اگر نفع والا عمل چاہتا ہے تو روزے رکھا کر روزہ. کیوں؟ کیونکہ لا مثل لہ ولا عدل لہ، روزے کے برابر کا کوئی عمل نہیں ہے، روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے، روزے کے برابر کا کوئی عمل نہیں ہے. تو میرے بھائی روزہ جو ہے یہ تقوی اس سے حاصل ہوتا ہے. روزہ بندے کے لیے ایک کلا ہے، کلا. جیسے پہلے جنگیں ہوتی تھی اور کلا بند ہو کے دفاع کیا جاتا تھا، حصن کے اندر قلعے کے اندر بند ہو کے اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ ڈھال بھی ہے، جہنم کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے. اور روزہ بندے کے لیے کلا بھی ہے، اس کلے میں بند ہو کے بندہ شیطان کا مقابلہ بھی کرتا ہے، اس کلے کے اندر بند ہو کے بندہ جہنم کی آگ سے بھی بچ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کے منہ سے بو پیدا ہوتی، کیسا پروٹوکول ہے یار کہ بندے کو اگر ہمارے منہ کے اندر بو آ رہی ہو، خاص طور پہ پچھلے وقت میں سارے دن کے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، معدے سے ایک بو پیدا ہوتی ہے، رائحہ پیدا ہوتی ہے، بڑی کراہت آتی ہے. اور ایک بندے کو دوسرے بندے کی منہ سے اٹھنے والی بو سے کراہت آتی ہے، لیکن مالک کیا پروٹوکول دے رہا ہے وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. فرمایا روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی خوشبو مالک کائنات کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری لگتی ہے. ایسا روزے دار. رمضان کی برکات، روزے کی برکات، روزے کے فضائل، رمضان کے قیام کے فضائل. اب کرنا کیا ہے؟ سب کچھ تو میں نے بیان کر دیا. روزہ رکھنا ہے، فرض ہے. قیام کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، سستی نہیں کرنی نوجوانوں کہ یہ فرض نہیں ہے، پیچھے نہیں بیٹھ رہنا. تیسرا کام قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. سم اپ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. چوتھا کام صدقات و خیرات کثرت سے کرنے ہیں. پانچواں کام رمضان میں دعائیں کثرت سے کرنی ہیں. چھٹا کام رمضان کے مہینے کے اندر استغفار کرنا ہے، بخشش اور توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. ساتواں کام جتنی توفیق ہو سکے ایک بندوں کو، دو بندوں کو، 4 بندوں کو، 10 بندوں کو، 100 بندوں کو رمضان میں روزہ بھی رکھنا ہے اور دوسرے روزے داروں کی افطاری بھی کرنا ہے. زیادہ وقت مسجد میں گزارنا ہے. آخری عشرے میں وقت نکال کے 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے. زیادہ وقت مساجد میں گزارو، قرآن پڑھو اور فرض نمازوں کی پابندی کرو. جو کام نہیں کرنے ہیں سادے سے ہیں. بھائی جھوٹ نہیں بولنا. اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں
چھوڑتا, برائی بات کرنا نہیں چھوڑتا, اپنی زبان کو گناہ سے پاک نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نہ اس کے بھوکا رہنے کی نہ پیاسا رہنے کی, کوئی ضرورت نہیں. روزہ رکھ کے کم ماپنا نہیں ہے, کم تولنا نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی, چغلی سننی نہیں ہے, گانے نہیں سننے, میوزک نہیں سننے, فوش فلمیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھنی. اپنی آنکھوں کا روزہ, کان کا روزہ, دل کا روزہ, خیالات کا روزہ, زبان کا روزہ, اپنے ہاتھ پاؤں کا روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کا روزہ ہو, روزے کی حالت میں بندہ اونچی آواز سے بات نہ کرے, شہوانی بات نہ کرے, بے حیائی کی بات نہ کرے, اور اگر اس سے کوئی لڑے, کوئی اس کو گالی دے تو وہ آگے سے کہے ان امرؤ صائم, میرے بھائی تو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے, میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا, کیونکہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. اور روزہ دار میں یہ صبر ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. یہ کام نہ کرنے ہیں کہ جو کرنے کے ہیں میں نے بتا دیے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کی برکتیں اور روزے کی برکتیں ہمیں کما حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک.